الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرا ایک تعلق دار جو میرے بیانات میں شامل بھی ہوتا رہتا ہے اور بیانات سنتا بھی رہتا ہے اگر نہ آ سکے، اور جمعات کے اجتماعات میں بھی بعض دفعہ آ جاتا ہے، تو پچھلے دنوں مجھے ایک بات ذمہ لگا کر گیا کہ آپ بیان کرتے ہیں تو اس پر بھی بیان کیجئے کہ کوئی آپ پر اعتماد کرتا ہے، اپنے راز بتاتا ہے آپ سے مشورہ لینے کے لیے، تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو بلیک میل کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ اس کے راز کو افشا کرتے ہیں۔ تو آپ یہ گفتگو کریں کہ لوگوں کے راز افشا نہ کریں۔ تو انہی کے حکم پر چند گزارشات اسی حوالے سے کہ راز افشا نہ کیا جائے، راز ظاہر نہ کیا جائے، اسی موضوع پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ راز تب راز ہے جب دل میں ہو، جب ایک دل سے دوسرے کے دل میں، ایک دماغ سے دوسرے کے دماغ میں منتقل ہو جاتا ہے تو وہ راز نہیں رہتا، اس میں سکم آ جاتا ہے، اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ راز یہ ہے کہ دل کے اندر ہو اور کسی کو اس کا پتہ ہی نہ چلے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی کو راز اپنا بتاتا ہے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا اظہار یہ آدمی نہیں کرے گا، تو اس پر مکمل یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر راز کو افشا نہیں کرنا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو معلوم بھی نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اگر کسی سے مشورہ کرنے کے لیے راز کو افشا کرنا ضروری ہو تو اس کے لیے بھی شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ مشورہ کس سے طلب کیا جائے۔ ہر ایک سے مشورہ، یا جو اس میں مہارت نہ رکھتا ہو اس سے مشورہ، یا جو صالح آدمی نہ ہو اس سے مشورہ کرے، یا جو اس میں تجربہ نہ رکھتا ہو اس سے مشورہ کرے۔ تو یہ مشورہ کرنے والے کی کمزوری ہے اور کوتاہی ہے کہ اس نے شریعت کی جو رہنمائی کی ہے شریعت نے، اس پہ اس نے عمل نہیں کیا، اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ تو جب آپ راز بتائیں گے اور اس سے مشورہ مقصود ہوگا تو آپ جب صالح آدمی کا انتخاب کریں گے تو اس میں قوی امکان نہیں ہوتے، کمزور سے امکان ہوتے ہیں کہ یہ بندہ راز افشا کر دے، آؤٹ کر دے، ورنہ یہ ہے کہ راز آؤٹ نہیں کرے گا۔ تو صالح آدمی کا، تجربہ کار آدمی کا، دانا آدمی کا انتخاب اور اپنے آدمی کا جو بظاہر مخلص ہو، دوست ہو، اس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ تو راز افشا، جس کا راز ہے، جس کو ڈر ہے، اس کے متعلق چند باتیں تھیں۔ اب اس کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے پاس کسی کا راز پہنچ گیا ہے۔ دیکھیں، المجالس بالامانہ، جو مجلسیں ہوا کرتی ہیں اس میں کی ہوئی باتیں امانت ہوا کرتی ہیں۔ جو راز دیے جاتے ہیں اس کو چھپانا ضروری ہوتا ہے، اور بالخصوص تب کہ جب کسی کی عزت کا مسئلہ ہو، کسی کی جان کا مسئلہ ہو، تب تو راز کو چھپانا از حد ضروری ہے، گویا کہ بہت زیادہ ضروری اور لازم ہے۔ اگر کسی نے کسی کے راز کو افشا کر دیا تو یہ خیانت کی ہے، اور منافق کی 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے کہ
منافق کی جو 3 نشانیاں ہیں ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے منافق کی کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ امانت تھا، راز، آپ نے اس میں خیانت کر دی ہے، اور مسلمان کی حد تک ہوئی ہے، مسلمان کی عزت نفس پہ حملہ ہوا ہے راز افشا کرنے کے بعد۔ آج تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، آوازوں کی جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور جناب والا بہت کچھ ہو رہا ہے اب تو، اور اس کو باقاعدہ سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ موقع پہ اس کے منہ پہ تماچا ماریں گے۔ اللہ اکبر! مومن سے یہ امید، مومن سے یہ توقع کہ امانت میں خیانت کرے گا، مجلس کی باتیں دوسری جگہ اظہار کرے گا، اور جو راز کی باتیں ہیں اس کا چرچا کرے گا مومن مسلمان۔ کتنی بے لحاظی اور بے شرمی کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان جس پر بھرم کیا گیا، اعتماد کیا گیا، اس نے اس کے بھرم کو توڑ دیا، اس کے اعتماد کو توڑ دیا، اس کے راز کو افشا کر دیا، آؤٹ کر دیا۔ اعتماد نہ ٹوٹے میرے پیارے، بھرم نہ ٹوٹے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی قسم میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، بہت سے لوگوں کو قسم بھی اٹھائی ہے، اور آپ بھی بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جن کے اندر دکھ پل رہے ہیں، لیکن دکھوں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہے، گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں، ان کو کوئی مخلص نہیں ملتا، رازدان نہیں ملتا کہ جو اس کے راز کو امانت کے طور پر اپنے پاس سنبھال کے رکھے اور خیر خواہی کی بنیاد پہ مشورہ دے۔ آج امت کا تو یہ حال ہے، ہر دل میں دکھ ہے، اور کوئی کان ایسا نظر نہیں آتا، ایسا ملتا نہیں ہے کہ اس کان تک ہماری رسائی ہو اور راز اس کے سینے کے اندر اس کان کے ذریعے سے چلے جائیں اور وہیں جا کر دفن ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کا نقصان یہی ہو رہا ہے کہ امت کرب کا شکار ہو رہی ہے، تکلیف کا شکار ہو رہی ہے، بے چینی ہے امت کے اندر، مجموعی لوگ پریشان ہیں، کوئی کسی پہ اعتماد نہیں کر رہا، اور عدم اعتماد یہ بھی نقصان کی علامت ہے، نقصان کی بات ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز بھی صحابی کے پاس تھے، انہوں نے کتنا سنبھال کے رکھا، سنبھال کے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس سے ملاقات ہوتی ہے اس صحابی سے نا، پوچھتے ہیں، کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے راز ہیں، میں نے ان کی زندگی میں بھی ان کو افشا نہیں کیا، ان کے بعد بھی افشا نہیں کرتا۔ ایسی پاسداری کی، جان پہ کھیل گئے لوگ، جان پہ کھیل جاتے ہیں، ایسے مخلص لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں کہ جو جان پہ جان چلی جاتی ہے لیکن راز افشا نہیں کر پاتے۔ ایسے کانوں کے کچے نہ بنے، پیٹ کے ہلکے نہ بنے کہ مسلمان کا راز ہم سے نہ چھپ سکے، ہماری وجہ سے ایک مسلمان کی عزت نفس مجروح ہو، ایک مسلمان ہمارے اوپر اعتماد نہ کر سکے۔ ارے اللہ کے بندے، مسلمان پہ اعتماد نہیں کر رہا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کافر ہمارے اوپر اعتماد کرتے، یار یہ مسلمان ہے۔ آج مسلمان پہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، بھرم توڑا ہے، راز افشا کر کے۔ خدا را کسی کے راز افشا نہ کیجیے، کسی کے راز افشا نہ کیجیے۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کتنی بڑی بات ہے۔ جس نے آج کسی کے عیب چھپا لیے، کسی کی بات کو چھپا لیا، کسی کی عیوب پر پردہ پوشی کر لی، اللہ اس کے عیوب پر پردہ پوشی فرمائیں گے۔ ہاں، آج ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، میں نے عرض کیا، سچ کہہ رہا ہوں، ہم ریکارڈنگ سنبھال کے رکھتے ہیں، ہم راز سنبھال کے رکھتے ہیں تاکہ موقع ضرورت پڑنے پر اس کو پیش کر دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔